سلطان صلاح الدین ایوبی کی عاشقانہ جہادی کیفیت اور دردمندی کی تصویر انہوں نے مزید یوں کھینچی ہے۔ میدان جنگ میں سلطان کی حالت وہ کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کر کے اور پکارتے پھرتے، اسلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب عباسی خلافت کا شیرازہ بکھر گیا اور سلجوقی باہم دست و گریباں ہوئے تو اس وقت عیسائیوں کے مشرقی و مغربی کلیسا متحد ہو رہے تھے تاکہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروایا جائے۔ 1095 عیسوی میں ایک پادری پیٹر دی ہرمٹ نے سارے یورپ میں آگ لگا دی۔ یہ نیم پاگل شخص تھا جو اپنی بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر راہب بنا تھا۔ گدھے پر سوار ہو کر اس نے سارے یورپ کا دورہ کیا۔ لکڑی کی صلیب ایک علم کی طرح اس کے کندھے پر ہوتی اور وہ دھاڑے مار مار کر جنگ کے نعرے لگاتا، جس کے بعد صلیب کی گونج ایک سرے سے دوسرے سرے تک سنائی دینے لگی، جس کے نتیجے میں سارے یورپ میں طوفان آ گیا اور وہ بھر کر بیت المقدس پر ٹوٹ پڑے۔ جنت کی خوشخبری، حصول مال کا لالچ اور زرخیز زمینوں پر قبضہ، ان محرکات نے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب بھر دیا۔ کوئی شخص جب صلیب پہن لیتا تو وہ سب قرضوں اور ٹیکسوں سے بری کر دیا جاتا اور عیسائیت کا محافظ قرار پاتا۔ چنانچہ 13 لاکھ سے زیادہ صلیبی قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں یورپ کے شہر قلعے خالی سنسان ہو گئے۔ اس مقدس آگ کا ایندھن بننے کے لیے کثیر تعداد یورپ سے روانہ ہو گئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیچھے 7 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد نظر آتا تھا۔ بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی ان صلیبیوں کے لشکر مسلسل چلے آ رہے تھے۔ اس وقت مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں کوئی متحد محاذ قائم نہ کر سکے۔ عباسی خلیفہ برائے نام تھا، سلجوق بے جان ہو چکے تھے اور فاطمی خلافت بھی دم توڑ رہی تھی۔ ایسے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام، اس کی شخصیت مسلمانوں کے لیے رحمت خداوندی ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ نسلاً کرد تھے، عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین کی زندگی ہی میں مصر کی وزارت عظمیٰ اور پھر بعد میں اقتدار اعلیٰ مل گیا تھا۔ قاضی ابن شداد سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد کی محبت و عشق ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ یہی ان کا موضوع تھا اور اسی کے لیے ساز و سامان تیار کر رہے تھے اور اسی کے لیے مطلب کے آدمیوں کی تلاش ان کو رہتی تھی۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد، اہل خاندان، اپنا وطن، اپنا آرام سب کو خیرباد کہہ دیا۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی اور مصرف پر خرچ نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عاشقانہ جہادی کیفیت اور دردمندی کی تصویر انہوں نے مزید یوں کھینچی ہے۔ میدان جنگ میں سلطان کی حالت وہ کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کر کے اور پکارتے پھرتے، اسلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1171 عیسوی میں مصر کے وزیر اعظم بنے اور 1182 تک شام، حلب، موصل فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ آپ نے عیسائیوں کے ساتھ 12 سال کا صلح کا معاہدہ کر لیا، لیکن ان لوگوں نے معاہدے سے انحراف کیا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رجنالڈ نے مکہ معظمہ اور مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپنی فوجیں بھیجی۔ جب یہ خبر سلطان کو ملی تو اس نے رجنالڈ کے لشکر کو جا لیا اور اسے عبرتناک شکست دی۔ رجنالڈ کسی طرح بھاگ نکلا۔ اس جسارت پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے
آپ نے کرک کی طرف کوچ کیا۔ 3 جولائی 1187 کو حتین کے قریب خون ریز جنگ کی اور صلیبیوں کو شکست دی۔ ان قیدیوں میں ریجنالڈ بھی تھا، جس کو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے مار کر گستاخی کا انتقام لیا۔ جس کے بعد سلطانی لشکر تیزی سے بیت المقدس کی طرف بڑھا۔ محاصرین اور محصورین دونوں میں جنگ ہوئی، دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شہر کا محاصرہ دن بدن تنگ سے تنگ کر دیا اور باسی بیت المقدس کو یہ پیشکش کی کہ وہ زر فدیہ ادا کر کے شہر کو خالی کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار عیسائی باشندے زر فدیہ لیے بغیر بھی چھوڑے۔ کہتے ہیں 10,000 لوگوں کا زر فدیہ خود ادا کیا، اور آپ کے بھائی سیف الدین کریم نے بھی ہزاروں قیدی خرید کر آزاد کیے۔ الغرض ایسا شریفانہ سلوک کیا کہ عیسائی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہر سے جن لوگوں نے نکلنا تھا وہ نکل چکے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی حلالی پرچم لہراتا ہوا روز جمعہ 27 رجب 1187 میں بیت المقدس داخل ہوا اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبیوں کے نشان نوچ کر ہلالی پرچم لہرایا۔ وہ صبح جلیل جب کفر کے علم سرنگوں ہوئے، نعمت ازلی میں روپوش ہوئے، وہ صبح امید اسلام کی حیات تازہ کی نوید۔ فتح بیت المقدس کے بعد غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو نجاستوں سے پاک کر کے ان کے فرش اور دیواریں گلاب و مشک سے دھلوائیں اور جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ 4 شعبان کو قاضی محی الدین محمد بن علی الشافی نے خطبہ دیا اور نماز ادا کی۔ سلطان 24 شعبان تک اس شہر میں رہے، بعد میں وہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے شہر پناہ کی مرمت کروائی، خندق کھدوائی، نئے اوقاف قائم کیے اور بیت المقدس کا نظام امیر عز الدین کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان نے اپنی کمزوری اور نکاہت کے باوجود دمشق سے باہر آ کر حاجیوں کا استقبال کیا۔ وہ خود اگلے سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن 3 مارچ 1193 عیسوی میں آپ نے وفات پائی اور وہ عظیم انسان، غازی، فاتح بیت المقدس موت کی آغوش میں سو گیا۔ شیخ ضیاء الدین ابو القاسم عبد المالک نے غسل دیا اور عصر کے وقت دمشق میں تدفین ہوئی اور اسی مقام پر دفن کیا جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ جو تلوار آپ کے زیب کمر رہتی تھی ان کے برابر رکھ دی گئی اور وہ جنت میں اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔